اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کی۔ اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عظمت اسلام ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تعمیر تیری کی ہے خلیل و ذبیح نے، تو رحمت کونین کا منظور نظر ہے۔ عظمت پہ تصدق ہے تیرے ہر دل مومن، عظمت پہ تصدق ہے تیرے ہر دل مومن، یہ تیرا تقدس ہے کہ تو امن کا گھر ہے، یہ تیرا تقدس ہے کہ تو امن کا گھر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ خانہ کعبہ کیوں بنا؟ سب سے پہلے کس نے بنایا اور بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ناظرین، یہ خانہ کعبہ ہماری نمازوں میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کی سمت کی جانب رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ تاریخ کعبہ مکرمہ، تھوڑا سا اس پر ہم اختصار کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جمعۃ المبارک کی یہ ساعتیں ناظرین مبارک فرمائے، اور جو بھی اس دن اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم گناہ گاروں اور تمام جتنے بھی مسلمانان عالم ہیں جو بھی ہاتھ اٹھائے، مولا کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، محروم نہ لوٹانا، ہر ایک کو اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمانا۔ ناظرین و سامعین، یہ خانہ کعبہ جو ہے، آدم علیہ السلام جب انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 428 428، تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر نازل فرمایا تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک بیت بھی اتاروں گا، اور جس کے ارد گرد ایسے طواف کیا جائے گا جیسے میرے عرش کے ارد گرد طواف فرشتے کرتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایسی نماز پڑھی جائے گی جیسے میرے عرش کے پاس عبادات کی جاتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر جہاں پر مقام ہے، تو وہیں پر جہاں اللہ نے چاہا تو وہاں پر عرش اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ سیدھ میں اوپر عرش کے گرد فرشتے طواف کر رہے ہیں، تو وہیں سیدھ میں زمین پر جو ہے مسلمانان عالم طواف کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے عرش کے ارد گرد عبادات کی کئی صورتیں ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، اسی طریقے سے ناظرین نیچے خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف بھی ہو رہا ہے، نمازیں بھی ادا کی جا رہی ہیں۔ جس طریقے سے فرشتے عرش اعلیٰ کا دیدار کرتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانان عالم اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر حدیث پاک بھی سنانا چاہوں گا۔ حدیث پاک ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ عنہما، روزانہ 120 رحمتیں خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں فقط دیدار خانہ کعبہ کرنے والوں کے لیے ہیں۔ یہ رحمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں ناظرین۔ اور خانہ کعبہ یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے، یہ عام گھر نہیں، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔
ناظرین یہاں پر اضافت یوں سمجھ لیں کہ اضافت جو ہے یہ شرف کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گھر سے پاک ہے، یہ صرف شرف اور بزرگی کے لیے کہ بیت اللہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین جب اس خانہ کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی تو آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کی مٹی کو جمع فرمایا۔ کوہ ہرا، یہ غار ہرا والا جسے جبل نور کہتے ہیں، جہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام پر پہلی وحی مبارکہ نازل ہوئی تھی، یاد ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے۔ اسی طریقے سے کوہ ہرا ہے، کوہ طور ہے، کوہ زیتا ہے، جبل لبنان ہے، جودی پہاڑ ہے۔ ان 5 پہاڑوں کی جو مٹی ہے وہ ملائی گئی، یہ 5 مقدس پہاڑ ہیں، اور پھر خانہ کعبہ کو بنایا گیا۔ خانہ کعبہ ناظرین یہ جو ہے وہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا ہے، کتنی مرتبہ بنا، اس میں کئی اقوال ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اس میں علامہ سہیلی نے بھی لکھا، علامہ بدر الدین عینی نے بھی لکھا، علامہ قسطلانی علیہ رحمہ نے ارشاد الساری میں ان تمام اقوال کو اور روایات کو جمع فرمایا، اور اس کا یوں سمجھ لیں کہ اس کو مختصر کر کے آپ نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، پھر شیس بن آدم علیہ السلام نے۔ شیس بن آدم وہ ہیں کہ جن میں نور محمدی جلوہ گر تھا، معمولی گھر تو نہیں ہے نا، تو یہ گھر عام گھر نہیں ہے، یہ بیت اللہ ہے، تو پھر انہی ہاتھوں سے بنتا ہے جو شرف والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا، پھر 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، پھر 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے، پھر 7ویں مرتبہ قصی بن کلاب نے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، پھر 8ویں مرتبہ قریش نے، 9ویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور انہوں نے دوبارہ کعبے میں حتیم کو شامل کیا، 2 دروازے رکھے، ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا۔ عبد الملک بن مروان نے 10ویں مرتبہ اس کے حکم پر حجاج بن یوسف نے اسے منہدم کر کے قریش کی بنا پر بنایا، یعنی قریش کی بنا وہ کہلاتی ہے کہ جس میں حتیم کعبہ مکرمہ سے یعنی خانہ کعبہ سے باہر ہے، جس طرح آج کی صورت میں ہے، اور بنائے ابراہیم جو ہے وہ یہ ہے کہ حتیم کعبہ خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ تو قریش کے پاس حلال کی کمی تھی، حلال پیسوں کی، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے حلال پیسہ لگایا تھا، تو کمی کی وجہ سے حتیم کو خانہ کعبہ کے باہر کر دیا گیا۔ اور ناظرین اس میں بھی حکمت ہے، ظاہر ہے کہ آج اگر کوئی غریب آدمی خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہے تو کیسے جائے؟ تو خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہے تو حتیم کعبہ کے اندر چلا جائے، تو یہ خانہ کعبہ کے اندر ہے، تو ہر کوئی جا سکتا ہے، تو اس میں بھی حکمت ہے۔ پھر عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے اسے منہدم کر کے قریش کی بنا پر کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہارون رشید کو یہ بات پہنچی تو اس نے کہ آقا علیہ السلام بنائے ابراہیم پر چاہتے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ بنائے ابراہیم پر ہو، اگر مجھے قوم کا خوف نہ ہوتا تو میں اسے بنائے ابراہیم پر کرتا، لیکن اب ٹھیک ہے۔ تو جب ہارون رشید کو یہ بات پہنچی تو امام مالک سے علیہ رحمہ سے مشورہ کیا، تو آپ نے قسم دے کر ان سے فرمایا کہ رہنے دو، بار بار منہدم ہونے سے یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، اس کی ہیبت و جلالت میں کمی آ جائے گی۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے کچھ نہ کچھ خانہ کعبہ کے بارے میں۔ حج کے ایام آ رہے ہیں نا، تو ہم اس مرتبہ جا تو نہیں سکتے، لیکن یہاں پر رہ کر حج کی یادیں، مدینہ شریف کی یادیں انشاءاللہ تازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔